بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، مکھی اگر سبزی تولنے والے کانٹے پر بیٹھے تو نہ تول میں فرق آتا ہے اور نہ ہی قیمت میں، لیکن یہی مکھی اگر سونے کے ترازو پر بیٹھ جائے تو تول میں معمولی سا فرق لاگوں کے باؤ بدل دیتا ہے۔ بات وزن کی نہیں، جگہ کی ہوتی ہے۔ قیمت آپ کی نہیں، آپ کہاں موجود ہے اس کی ہے۔ اس لیے خود کو ان محفل لوگوں اور ماحول میں رکھیں جہاں آپ کی قدر ہو، جہاں آپ کا وقار ہو اور آپ کا عزت کیا جائے۔ بعضوں کا معنی کہا ہے، اکبر الدواء تقدیر الاجزا، سب سے بڑھ کر دوا اجزا کی ایک مقدار مقرر کرنا ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری طب یعنی طب علم و علاج آدھی آیت میں جمع کر دیا ہے، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی کہ اعتدال کے ساتھ کھانا پینا ہی صحت کا سب سے بڑا اصول ہے۔ لقمان حکیم رحم اللہ نے اپنے بیٹے کو کہا، اے بیٹے، ایک بار پیٹ بھرنے کے اوپر مزید پیٹ بھر کر نہ کھا، کیونکہ تیرا اس کتے کے لیے ڈال دینا اس سے بہتر ہے کہ تو اسے کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ابردو بطعام فإن الحار غیر ذی برکہ، کھانے کو ٹھنڈا کر لو کیونکہ گرم کھانا برکت والا نہیں ہوتا۔ امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ کم کھانے میں کثیر فوائد ہیں، ان میں سے کچھ یوں ہے کہ آدمی جسم کے اعتبار سے صحت مند ہوتا ہے، قوت حفظ کے اعتبار سے عمدہ و اعلیٰ، اور فہم کے اعتبار سے انتہائی ذکی اور ذہین ہوتا ہے، نیند کم ہوتی ہے اور جان ہلکی پھلکی رہتی ہے، اور زیادہ کھانے میں معدہ بوجھل اور بدہضمی کی بو ہوتی ہے، اور اسی سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی نسبت زیادہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے جتنی کم کھانے کی صورت میں ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ جب دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اگر یادداشت کمزور ہو اور بھول جانے کی بیماری ہو تو ناپ میں بادام کا تیل لگا لیا کرے۔ دیسی انڈے کی سفیدی دودھ میں ملا کر پینے سے پٹوں کے کچاؤ میں کمی آتی ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ دل کے دورے سے محفوظ رہنے کے لیے رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں اور کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک نہ سوئیں، بلکہ اگر ممکن ہو تو چل قدمی کرو۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں کھائی جائیں تو یہ گلے میں خراش اور دمہ کا مسئلہ ہو سکتی ہیں۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہو تو اسے جامن کا شربت پلائیں۔ کھجور جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے اور قوت باق کو بڑھاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ صرف 15 منٹ مطالعہ کرنے سے آپ سال بھر میں 12 سے زائد کتابیں ختم کر سکتے ہیں۔ مطالعہ دماغ کو تازہ رکھتا ہے، سوچنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے اور آپ کے علم میں دن بدن اضافہ کرتا ہے۔ جوع سے پریشان افراد چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ چنبیلی کے تیل کے استعمال سے سر سے جوع کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ بدہضمی کبھی قریب نہ آئے تو رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا چل قدمی کر لیا کریں۔ اگر معدے کی کمزوری کا سامنا ہو تو کدو کا استعمال زیادہ کریں۔ کدو معدے کو صحت مند رکھتا ہے، گرمی دور کرتا ہے اور نظام میں نہایت مؤثر ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتی ہے اور وزن کو بھی کم کرتی ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے زیتون کے تیل کے 2 قطرے 1 گلاس دودھ میں ملا کر پینے سے بواسیر جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ جگر کی چربی بڑھاتا ہے۔ اگر موٹاپے سے بچے رہنا چاہتے ہو تو رات کو کھانے کے بعد فوراً نہ سو جائیں۔ ناظرین، سفید چنے اسٹروجن کی کمی کی وجہ سے ہونے والی ہڈیوں کی کمزوری کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سفید چنے غذائی فائبر، پروٹین، وٹامنز اور منرلز کا اچھا ذریعہ ہے۔ یہ سب مل کر بلڈ شوگر اور انسولین سکریشن میں بہتری لاتے ہیں۔ خواتین میں ہارمونز کو متوازن رکھنے میں معاون ہو سکتے ہیں، خصوصاً حیض کے بے ترتیبی کے حوالے سے۔ آج کل قبض ایک عام مسئلہ ہے جو اکثر ایسا طرز زندگی یا پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے چند آسان عادات اپنا کر اسے روکا اور کم کیا جا سکتا ہے۔ قبض سے بچنے کے 6 آسان طریقے۔ ریشہ دار ذائقہ،
سبزیاں دالیں پھل یعنی سیب امرود آلو بخارا اور ہول ویٹ اناج قبض کے علاوہ بہترین ہے۔ فائبر یعنی ریشہ آنتوں کی حرکت تیز کرتا ہے۔ زیادہ پانی پیے، دن میں کم از کم 7 سے 8 گلاس پانی ضرور پیے۔ پانی آنتوں میں موجود فضلے کو نرم کرتا ہے اور اسے باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ چکنائی والے اجزاء کم کریں۔ جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور زیادہ تلی ہوئی چیزیں آنتوں کی حرکت کو سست کر دیتی ہیں، انہیں کم کریں اور تازہ گھریلو کھانے کو ترجیح دیں۔ باقاعدگی سے ورزش کریں، روزانہ 20 سے 30 منٹ واک یا ہلکی ورزش آنتوں کی حرکت کو فعال کرتی ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے قبض بڑھتا ہے۔ جب بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو تو دیر نہ کریں، جب حاجت محسوس ہو تو فوراً واش روم جائیں۔ روکنے سے قبض بڑھ سکتا ہے اور بواسیر جیسی شکایت ہو سکتی ہے۔ کھانے کا باقاعدہ شیڈول بنائیں، ناشتہ لازمی کریں، کھانے کے اوقات میں بے ترتیبی سے بچیں تاکہ نظام ہاضمہ درست رہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ پرفیوم آپ کو اعتماد دے سکتا ہے، لیکن غلط جگہ پر لگایا جانے والا پرفیوم آپ کی صحت اور جلد دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جسم کے بعض حصوں پر پرفیوم لگانے سے جلد، صحت اور خوبصورتی پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خوشبو ان حصوں پر بھی سنگین اثرات مرتب کرتی ہیں، جیسے آنکھیں۔ کچھ لوگ گلے کے قریب یا کانوں کے پیچھے پرفیوم لگاتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ہوا یا خوشبو کے چینٹے بھی آنکھوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر پرفیوم کے چند قطرے بھی آنکھوں میں داخل ہو جائیں تو جلن، پانی آنا یا بینائی دھندلا ہونے جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ عادت مستقبل میں خطرناک ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ غلطی سے اپنے منہ یا گلے کے قریب پرفیوم چڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے خوشبو براہ راست ہوا میں پھیل جاتی ہے۔ خوشبو میں موجود الکحل یا دیگر کیمیکل منہ کی جلد میں الرجی، دانے یا جلن کا باعث بن سکتے ہیں اور جلد کی سیاہی اور خشکی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ زخمی یا جلا ہوا حصہ، اگر آپ کے جسم میں کہیں بھی زخم، جلن یا جلد کا انفیکشن ہے تو اس جگہ پر پرفیوم نہ لگائیں۔ پرفیوم میں موجود کیمیکل اس جگہ کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ درد، سوجن اور جلد کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جسم کی بدبو کو چھپانے کے لیے جسم کے نازک اعضاء کے قریب پرفیوم اسپرے کرتے ہیں، تاہم اس سے نہ صرف جلد کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بالوں میں عام طور پر زیادہ پسینہ آتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس جگہ پر تھوڑا زیادہ پرفیوم لگاتے ہیں، تاہم پرفیوم میں موجود کیمیکل پسینے اور جلد میں گل مل جانے پر الرجی یا جلن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت پڑنے پر آپ اس حصے میں الکحل فری پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں۔ پرفیوم لگانے کے لیے صحیح جگہ، اگر آپ پرفیوم کو صحیح طریقے سے لگانا چاہتے ہیں تو اسے جسم کے پلس پوائنٹ پر لگائیں، جیسے کلائی اور کانوں کے پیچھے اور ٹہنوں کے سامنے۔ ان جگہوں سے جسم کی حرارت خارج ہوتی ہے، جس سے خوشبو زیادہ دیر تک رہتی ہے اور جلد کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرتی ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے کہ اگر لڑکا نمازی اور نیک ہے لیکن غریب ہے تو اس کو ٹکرا دیتے ہیں کہ بیٹی کھائے گی کہاں سے۔ لیکن دوسرا، اگر لڑکا مالدار ہے لیکن وہ زمانے کے تمام گناہ کرتا ہے، سارے گناہ کرتا ہے، تو یہ کہہ کر لڑکی اس کو دے دی جاتی ہے کہ اللہ ہدایت دے دے گا۔ جو اللہ اس کو ہدایت دینے پر قادر ہے تو کیا وہ اس کو رزق دینے پر قادر نہیں ہے؟ انسان خود ہی اپنا دشمن ہے۔ انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے زخم دوسروں سے نہیں کھاتا بلکہ اپنے ہی ہاتھوں سے کھاتا ہے۔ تمہارا خوف تمہیں کمزور کرتا ہے، تمہارا شک تمہیں دشمنوں کے جال میں لے آتا ہے، تمہاری لالچ تمہیں غلام بنا دیتی ہے، تمہاری جلد بازی تمہیں اپنی بربادی کی طرف دھکیلتی ہے۔ فرض کرو تم ایک بس میں بیٹھے ہو اور تمہارے پاس قیمتی فرس ہے۔ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص عام لگ رہا ہے، لیکن تمہارے اندر شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ چور ہے۔ تم ڈر کے مارے بار بار فرس چیک کرتے ہو۔ وہ شخص تمہیں مشکوک نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ آخرکار وہ سوچنے لگتا ہے یہ آدمی کچھ قیمتی چیز لے کر بیٹھا ہے، اور یوں تمہارا اندر کا خوف ہی اصل دشمن کو پیدا کرتا ہے۔ جب انسان بار بار کسی اچھی عادت کو شروع کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دماغ میں بار بار مایوسی کا چکر بن جاتا ہے۔ میں کچھ نہیں کر پا رہا، مایوسی اور کام نہ کرنے کا دل، اس سے موٹیویشن مزید کم ہو جاتی ہے۔ یہ احساس کہ میں بالکل ناکام ہوں ایک شیطانی وسوسہ ہے۔
حقیقت نہیں۔ آپ کو بڑے بڑے پلان بنانے کی ضرورت نہیں۔ روز ایک چھوٹی چیز کا عہد کریں، مثلا صرف 10 منٹ مطالعہ یا صرف 2 صفحے قرآن۔ معدے کے مسائل کو نظر انداز نہ کریں، خوراک بہتر کریں، کیونکہ جسمانی کمزوری سے ارادہ کمزور ہوتا ہے۔ صبح فجر کے بعد کام طے کریں کہ آج کیا کرنا ہے، چاہے ہلکی ورزش یا کوئی اور کام، تاکہ فوراً دوبارہ نیند نہ آئے۔ آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کا مطلب ہے دوبارہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے نزدیک بھی وہی عمل پسندیدہ ہے جو چھوٹا ہو مگر مسلسل ہو۔ ناظرین، اکثر ہم خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی کا لباس اچھا لگے، کوئی زیادہ خوبصورت لگے یا کسی کے پاس ہم سے زیادہ سہولتیں ہوں تو دل میں سوال آتا ہے، میں ایسا کیوں نہیں ہوں؟ یہی سوچ آپ کے اعتماد کو ختم کرتی ہے اور خوشی کو چھین لیتی ہے۔ اصل پہچان آپ کے کپڑوں یا چہرے میں نہیں، بلکہ آپ کی شخصیت، آپ کے اخلاق اور آپ کے الفاظ میں ہے۔ کوئی آپ جیسا نہیں، آپ اپنی مثال آپ ہو۔ اپنی خوبیوں کو پہچانیں، اپنی کمزوریوں کو بہتر بنائیں۔ جب آپ خود کو قبول کرتے ہیں، دنیا بھی آپ کو عزت دیتی ہے۔ لہٰذا خود کو دوسروں سے نہ تولے، بس اپنی بہترین شکل بننے کی کوشش کریں، کیونکہ احساس کمتری خوشیوں کا قاتل ہے۔ ایک وہم کو اہمیت دینا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہزار وہموں اور وسوسوں میں مبتلا ہونے کی راہ ہموار کرتا ہے، جبکہ ایک وہم کو جھٹک کر اس کو اہمیت نہ دینا اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا ہزار اوہام اور وسواس کا سدباب کر دیتا ہے۔ اس لیے وہموں، وسوسوں اور شکوک کو کسی بھی درجے میں اہمیت نہ دیں۔ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، یقین کبھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ امیدیں لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں اور یقین رب کی ذات سے۔ اللہ پاک کی ذات پہ اس حد تک یقین رکھو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں، اور یہ تمہارے یقین کی آخری حد ہوتی ہے۔ اس کے بعد معجزے ہوتے ہیں۔